ان دنوں احتساب کے قانون میں تبدیلی پر حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت چل رہی ہے۔ حکومت نے قومی احتساب بیورو کے قانون میں ترامیم پر مبنی ایک مسودہ قانون حزب اختلاف کو پیش کیا ہے کہ وہ اس پر اپنی رائے دے تاکہ مشاورت سے ترامیم کی جا سکے۔ اس مسودے میں زیادہ تر نکات وہی ہیں جو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے گزشتہ سال حکومت نافذ کر چکی ہے، جنہیں اب وہ پارلیمان سے باقاعدہ منظور کروانا چاہتی ہے۔ کیونکہ آرڈیننس ایک محدود مدت سے زیادہ نافذ العمل نہیں رہ سکتا، دنیا میں احتساب کے قوانین سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان وہ انوکھا ملک ہے جہاں کرپشن کے خلاف قانون کو نرم اور بے اثر بنانے کے لیے ترامیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن تو نیب کے قانون کا مکمل خاتمہ چاہتی ہے۔ گزشتہ سال نیب کے قانون میں ترامیم کر کے کاروباری افراد اور اعلیٰ سرکاری افسروں کو اس کی گرفت سے باہر نکالا گیا۔ اب کوشش یہ ہے کہ اس کے دائرہ اختیار سے ارکان پارلیمان کو بھی تحفظ دیا جائے، اس کی شقوں کو اتنا نرم بنایا جائے کہ عملی طور پر یہ قانون بے اثر ہو جائے۔ ایک ترمیم یہ تجویز کی گئی ہے کہ ٹیکس وغیرہ سے متعلق جو بھی الزامات ہیں، نیب کا ادارہ ان پر تحقیق نہ کرے، نہ مقدمہ بنائے، بلکہ ایسے معاملات وفاقی ٹیکس ادارہ FBR دیکھے۔ مثلا اگر کسی سرکاری افسر یا وزیر وغیرہ نے کروڑوں روپے کے ٹیکس ادا نہیں کیے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے تو نیب اس پر پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، ٹیکس چوری کرپشن کے زمرے سے باہر نکل جائے گی۔ اس ترمیم کے کئی اور مضمرات ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر نیب الزام لگائے کہ کسی افسر یا سیاستدان کی دولت ناجائز ہے اور یہ دولت اس کے ٹیکس گوشواروں سے مطابقت نہیں رکھتی، تو ملزم چیلنج کر سکے گا کہ نیب ٹیکس گوشواروں کو چیک نہیں کر سکتا، ان پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ ایک اور مجوزہ ترمیم یہ ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والا اگر نیک نیتی سے کام کرے تو اس پر مقدمہ نہیں بن سکے گا، خواہ اس سے قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچے۔ مقدمہ اس صورت میں بنے گا جب عہدیدار کے کام سے اس کو ذاتی فائدہ پہنچنے کا ثبوت موجود ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ کمیشن کھانے کی کوئی نہ تو رسید دیتا ہے، نہ رشوت دینے والا رسید لیتا ہے۔ کک بیکس کی رقم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے منصوبوں کی صورت میں یہ اکثر بیرون ممالک کے بے نامی اکاؤنٹس میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ ملک کے اندر قیمتی گاڑیوں، بنگلوں، بیرونی دوروں، سونے کے زیورات یا قیمتی تحفہ جات کی شکل میں دے دی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی حکمران قانون اور قواعد کی خلاف ورزی کر کے کوئی ٹھیکہ یا مراعات کسی پارٹی کو دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھاری رشوت ہوتی ہے۔ جب آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کے معاملے میں قانون قاعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کا کوئی ذاتی فائدہ ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے اس پر کرپشن کا مقدمہ نہیں بن سکتا، تو بات ختم ہو گئی۔ ذاتی فائدے کا ثبوت ڈھونڈنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ کرپشن تو صرف دو طرح سے ثابت کی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ کسی کام میں قاعدہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی، دوسرے کسی سرکاری افسر یا حکومتی عہدہ رکھنے والے سیاستدان نے اتنے اثاثے بنا لیے جو اس کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ یہ معیار ہی ختم کر دیں گے تو پھر کسی کا احتساب ممکن نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب گزشتہ برس حکومت نے نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا، اس کا حوالہ دے کر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت سے کرپشن کے مقدمہ میں بری ہو گئے۔ اسی طرح نجی کاروبار کرنے والوں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر نکالنے کی تجویز ہے۔ مثال کے طور پر ماضی میں پنجاب میں ڈبل شاہ نامی شخص نے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا۔ نیب نے اس پر ہاتھ ڈالا اور بیشتر افراد کی رقم انہیں واپس دلوائی۔ مضاربے کمپنیوں کے نام پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دیا گیا، اس پر بھی نیب نے کارروائی کی اور لوگوں کو ان کی کچھ نہ کچھ رقوم واپس ملی۔ اگر ترمیمی قانون منظور ہو گیا تو نیب ایسے کسی فراڈ کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ دیگر سرکاری ادارے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن وغیرہ کارروائی کر سکیں گے۔ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ان اداروں نے لوگوں کو کبھی فراڈیوں سے تحفظ نہیں دیا۔ اس ملک میں 1990 کی دہائی کے شروع میں 18 ارب روپے مالیت کا کوآپریٹو سکینڈل ہوا تھا۔ یہ سوسائٹیاں بلا روک ٹوک غیر قانونی بینکاری کر رہی تھیں۔ اس زمانے کے 18 ارب روپے آج کے دور میں 200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان ان سوسائٹیوں سے قرضے لینے میں ملوث تھے۔ اسی زمانے میں لاہور کی تاج کمپنی کا سکینڈل بھی ہوا تھا، وہ بھی غیر قانونی بینکاری کر رہی تھی، جس میں نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام کے اربوں روپے ڈوب گئے تھے۔ سرکاری بینکوں کو سیاستدانوں نے اپنی کمپنیوں اور اپنے بے نامی اداروں کے لیے قرضے لینے کے لیے بے دردی سے لوٹا، لیکن کبھی مرکزی بینک نے اعتراض نہیں کیا۔ اب یہ توقع رکھنا کہ نیب کو بے اختیار کر کے دیگر ادارے احتساب کر سکیں گے محض طفل تسلی ہے۔ اس وقت ملک کے اندر کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو لوگوں سے اربوں خربوں روپے پلاٹوں کے نام پر لے چکی ہیں، لیکن اکثر کے پاس زمین تک نہیں۔ اگر زمین ہے تو اس پر ترقیاتی کاموں کا نام و نشان تک نہیں۔ کسی سرکاری ادارے نے آج تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک نیب کا ادارہ رہ گیا ہے، اس کا اختیار بھی ختم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اسے
مزید مضبوط کیا جاتا، اس کے تفتیش کرنے اور مقدمہ لڑنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جاتا، احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھائی جاتی، نیب کے قانون میں ترمیم اور احتساب سے جان چھڑانا پاکستان کے حکمران طبقے کے غالب اکثریت کی خواہش ہے۔ صرف اپوزیشن نہیں بلکہ حکومت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نیب کے پر کاٹنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں حکمران طبقے کی غالب اکثریت سر سے پاؤں تک کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے دولت جمع کرنے میں جٹی ہوئی ہے۔ مالی بددیانتی کو ایک بڑا طبقہ جائز سمجھنے لگا ہے، یہ اس کا طرز زندگی بن چکا ہے۔ لوگ کرپشن کو گناہ یا بری عادت سمجھتے ہی نہیں۔ احتساب کسی کے مفاد میں نہیں۔ ان حالات میں نیب کے قانون میں ترمیم ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی۔ البتہ وزیر اعظم عمران خان اس عمل کا حصہ بنیں گے تو ان کی سیاسی ساکھ کو شدید نقصان ہوگا۔ وہ سادہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کی حکومت کرپشن کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی، مایوس ہوں گے۔